بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 102 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے التوکید۔ عربی زبان میں توکید کہتے ہیں اور اردو میں ہم اسے تاکید کہتے ہیں، اپنے کلام میں تاکید پیدا کرنا۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جاء الاستاذ، استاذ آیا۔ اب ہو سکتا ہے سننے والا شک کرے تو میں کہوں گا جاء الاستاذ، 2 مرتبہ کہہ دیا، یا جاء الاستاذ نفسہ، یہ بھی اس کے لیے تاکید بنے گا۔ انشاءاللہ اس کو ہم سبق میں لے لیتے ہیں، مثالوں سے بھی سمجھ لیں گے اسے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التوکید، کلام میں تاکید پیدا کرنا۔ الامثلہ، حادثنی الوزیر، یہاں تک کافی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن ممکن ہے کہ سننے والا کہے آپ سے اور وزیر بات کرے، یہ ہو نہیں سکتا، آپ تو بہت چھوٹے آدمی ہیں، وزیر کیسے آپ سے بات کر سکتا ہے؟ تو شک میں پڑ جائے گا، اسی لیے ہم اس کو شک میں نہیں ڈالنا چاہتے، تو ہم کہیں گے حادثنی الوزیر نفسہ، بالکل وہی، سیم ٹو سیم، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے اس کی ہم نے تاکید کر دی۔ دوسرا دیکھیں، قابلت الوزیر نفسہ، یہ صرف بتانا چاہ رہے ہیں کہ الوزیر یہاں پہ مفعول بھی ہے اور نفسہ تاکید ہے۔ تاکید تابع ہوتا ہے کس کا؟ ما قبل کا اعراب میں۔ الوزیر مفعول بھی منصوب ہے تو نفسہ اس کی تاکید ہے، اس کا اعراب بھی وہی ہوگا جو وزیر کا اعراب ہے، جیسا آپ یہاں بھی دیکھ لیں، حادثنی الوزیر نفسہ، کتبت الی الوزیر نفسہ۔ تو تمام جملوں میں یہاں پر نفسہ سے تاکید ہی مراد ہے، البتہ اعراب کے اعتبار سے وہ ما قبل کا تابع رہے گا، یہ بتانا چاہ رہے ہیں تینوں مثالوں میں۔ احترقت الدار، گھر جل گیا۔ اب اتنا کافی تھا، لیکن سامنے والا شاید شک کرے یا کوئی اس کے ذہن میں کوئی بات آ جائے، اسی لیے ہم کہیں گے کلھا، مکمل گھر، کلھا سارے کا سارا گھر، تو کلام میں تاکید پایا گیا۔ قرأت الکتاب، میں نے کتاب پڑھ لیا۔ اب میں کہوں گا کہ یار میں نے کتاب پڑھ لی، اب آپ شک میں پڑھتے ہیں تو میں نے کہا کلہ، ساری کی ساری کتاب۔ فرغت من الاعمال، میں تمام کاموں سے فارغ ہو گیا۔ کلھا، تمام کے تمام کاموں سے۔ کلھا، کلہ، یہی ہے کہ تاکید اپنے ما قبل کا تابع ہوتا ہے، یعنی کلھا تابع ہے، الدار متبوع ہے، کلہ تابع ہے، الکتابہ متبوع ہے، اور اعراب دونوں کا ایک ہی ہوگا، سیم ہوگا۔ نجح الاخوانی، دونوں بھائی کامیاب ہو گئے۔ اب اس میں کچھ شک آ سکتا ہے، کلاہما، دونوں کے دونوں۔ ذبحنا الکبشین، ہم نے 2 یعنی دمبے ذبح کر لیے، کلیہما، دونوں کے دونوں۔ سکننا فی المنزلین، ہم 2 گھر میں رہتے ہیں، کلیہما، دونوں کے دونوں میں، ٹھیک ہے؟ یہ تاکید ہے، اسی کو ریپیٹ کرنا ہے بس۔ رأیت التمساح، میں نے مگرمچھ دیکھا، التمساح، مگرمچھ دیکھا۔ حضر الغائب، حاضر ہوا غائب آدمی۔ لا، نہیں میں خیانت کروں گا کسی عہد و پیمان کی۔ انت الملوم، آپ ملامت ہوں گے، انت الملوم، آپ کو ملامت کریں گے، آپ ملامت ہوں گے۔ تو یہ تمام اس کی جو ہے نا اسالیب ہیں، مختلف اسالیب ہیں۔ آپ حضر فعل کو 2 مرتبہ پڑھ لیں، لا کو 2 مرتبہ پڑھ لیں، انت الملوم، دونوں جملوں کو مکرر پڑھ لیں، 1 مرتبہ پورا جملہ، دوبارہ پورا جملہ۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں ادھر آؤ، تعال ہونا، تعال ہونا، اذهب چلے جاؤ، تو اس میں تاکید مراد ہے کہ میں واقعی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ چلے جائیں۔ آئیے بحث سے سمجھ لیتے۔ اذا قلت، اگر آپ کہیں گے حدثنی الوزیر، وزیر نے مجھ سے بات کی، فقد یستعظم السامع ذلك، یہ سننے والے کے سامنے ایک بہت بڑا امر ہے، ہو ہی نہیں سکتا، وہ شک میں پڑ گیا۔ لأن محادثة الوزراء، وزراء سے بات کرنا، بات چیت کرنا، لیست من الامور الہینہ، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے یا بیکار یا سستی چیز نہیں ہے کہ ہر کوئی منہ اٹھا کر وزیر سے بات کرے یا وزیر اس کو اپنی بات کے لیے بلائے۔ وربما، اور یعنی ہو سکتا ہے، یتوہم، کہ وہم پیدا ہو جائے، ان الذی حادثک، جس سے آپ نے بات کی یا آپ سے جس نے بات کی، ہوا وکیلہ، وہ وزیر کا وکیل تھا، اس طرح سے وہ سوچے گا کون؟ سامع۔
ٹھیک ہے، وہ کہے گا یار آپ ایسے آپ نے وزیر کا نام لیا ہے لیکن آپ سے بات وزیر نے نہیں کی، اس کے وکیل نے کی. او امین سر رہی، یا اس کا جو صاحب سر ہے راز رکھنے والا. او رجل آخر من مساعدیہ، یا اس کے کسی دوست نے معاون نے آپ سے بات کی. وانک ذکرت لفظ الوزیر سہوا، اور وہ کہے کہ آپ نے وزیر کا نام غلطی سے آپ کے منہ پر آ گیا ہے، آپ نے وزیر سے یعنی اس کو یقین ہی نہیں آ رہا، تو آپ کو تاکید لانا پڑے گا ابھی کلام میں. او قصدت به شخصا آخر ممن اسلفنا، یا اس سے علاوہ کوئی اور آدمی کا آپ نے بات کر رہے ہیں، وزیر نہیں. فاذا اردت الا يتسرب، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے ذہن میں یہ سرایت نہ کرے، کیا چیز؟ مثل هذا التوهم، اس قسم کا وہم اس کے ذہن میں سرایت نہ کرے. الى ذہن السامع فاذكر کلمۃ نفسہ، تو اس لیے آپ یہ کلمہ لے کر آئیں کلام میں، نفسہ نفسہ نفسی بعد لفظ الوزیر، وزیر کے بعد. وقل حادثنی الوزیر نفسہ على نحو ما فی المثال الاول، جیسے کہ پہلی مثال میں ہے. فإنک ان فعلت ذلك تأکد المعنى الحقیقی، اگر آپ اس طرح کریں گے معنی میں قوت بھی پیدا ہوگی اور حقیقی معنی بھی مراد ہوگا. ولم يبق هناك مجال للتوهم، وہاں پر کسی طرح کا وہم، اس کے لیے راستہ نہیں پیدا ہوگا یا راستہ نہیں ہوگا، سارے راستے وہم کے شک کے بدل جائیں گے اور بند ہو جائیں گے. ومن اجل ذلك، اور اسی لیے تسمى کلمۃ نفسہ فی الامثلۃ الثلاثۃ الاولى توکیدا، اسی لیے نفسہ جو کلمہ ہے اس کو ہم تاکید کہتے ہیں. نفس النفس کلمہ تأتی للتأکید فی الکلام، یہ کلام میں تاکید کے لیے آتا ہے. ویسمى اللفظ السابق وهو الوزیر، اور وزیر کو ہم کہتے ہیں مؤکدا، مؤکد یعنی وزیر کی تاکید کی گئی ہے کس سے؟ نفس سے، تو نفس تاکید ہے، نفسہ تاکید ہے اور وزیر مؤکد ہے. ومثل کلمۃ النفس ما تقدم کلمۃ عین، نفس کی جگہ آپ عین بھی کر سکتے ہیں، یعنی جاء الوزیر عینہ، حادثنی الوزیر عینہ، ای نفسہ عینہ، دونوں مترادف ہیں، آپ کوئی بھی استعمال کر لیں، دونوں ہم معنی ہیں. وَإِذَا قُلْتَ، اگر آپ کہیں احترقت الدار، گھر جل گیا، فقد يستعظم السامع ذلك ايضا، وہ بھی سننے والے کہ ہو ہی نہیں سکتا پورا گھر کیسے جل گیا. وَيَقُولُ فِي نَفْسِ، اپنے دل میں کہے گا لَعَلَّ الَّذِي احْتَرَقَ فِي الدَّارِ أَثَاثُهَا، ہو سکتا ہے گھر کے اندر جو سامان ہے وہ جل گیا ہوگا. وَأَبْوَابُهَا، اس کی دروازے جل گئے ہوں گے. اور غرفۃ من غرف، یا کوئی ایک کمرہ. وَيَتَوَهَّمُ أَنَّكَ، وَيَتَوَهَّمُ، اور وہ یہ، اور اس کے ذہن میں یہ وہم پیدا ہوگا کہ آپ نے گھر کا لفظ یہ غلطی سے آپ کی زبان پر آ گیا، سہو یہ. فَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَدْفَعَ عَنْهُ، آپ یہ دفع کر رہے ان سے، یعنی یہ چیز ہٹائیں. مثل هذا الوہم فزد کلمہ، تو آپ بڑھا دیں کلها، یہ کلمہ. وقل احترقت الدار كلها، پورے کا پورا گھر جل گیا. على نحو ما في المثال الرابع، جس چوتھی مثال میں ہے. فبذلك يتأكد المعنى الحقیقی، حقیقی معنی متأکد ہو جائے گا عند السامع، سننے والے کے ہاں. ولا يبقى له في الفهم، اور اس کے لیے سمجھنے میں کوئی چیز مذہب آخر يذهب الیہ، کوئی مذہب کوئی مسلک نہیں ہوگا جس کی طرف وہ جائے، یعنی تمام تر جو وساوس ہیں وہ دور ہو جائیں گے. ومن اجل ذلك، اسی لیے کہا جاتا ہے لفظ کل کے فی الامثلۃ الثلاثۃ الثانیہ توکیدا، یہ بھی توکید ہے. ویؤکد بها عند ارادۃ الشمول والعموم، اور اس کو لے کر آتے ہیں یعنی تمام چیز کے، یعنی شمولیت، پورے کا پورا گھر، یعنی ہم نے مطلقاً بتانا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم کل کو لے کے آتے ہیں. جیسا کہ قرأت الکتابہ، میں نے کتاب پڑھ لی، کیا؟ کلھا، تمام کی تمام کتاب. والعموم، اور اس میں عام معنی پایا جاتا ہے. ومثلها فی ذلک کلمۃ جمیع، اسی طرح قرأت الکتاب جمیعہ، اکلت الخبز کلہ، میں نے ساری کی ساری روٹی کھا لی. جمیعہ، یہ بھی جمیع اور کل دونوں برابر ہیں، ہم معنی کلمات ہیں. وَإِذَا قُلْتَ، اگر آپ کہیں نجح الاخوان، دونوں بھائی کامیاب ہو گئے. فقد يستكثر السامع ذلك، سننے والا اس کو بھی کوئی بڑی بات سمجھے گا، یار ایسا ہو نہیں سکتا، آپ بڑی باتیں کر رہے ہیں. وَيَظُنُّ أَنَّ الَّذِي نَجَحَ هُوَ أَحَدُهُمَا، کوئی ایک کامیاب ہوا ہے وہ یہ گمان کرے گا. وَيَظُنُّ يَعْتَقِدُ، گمان کرے گا. فَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَدْفَعَ عَنْهُ هَذَا الظَّنَّ، آپ اس گمان کو دفع کریں اور اس کو ختم کر دیں، تو اس کے لیے چاہیے کہ آپ کہیں نجح الاخوان کلاہما، دونوں کے دونوں. لیتأکد المعنی الذی اردت، تاکہ وہ معنی جو آپ چاہتے ہیں متأکد ہو جائے، یقینی ہو جائے. ولذلك تسمى کلمۃ کلاہما توکیدا، یہ توکید ہے. وہی لافادۃ الشمول، اس کا فائدہ کیا ہے؟ چیزوں کو شامل کرنا، کہ ایک نہیں دونوں، ایک نہیں سب، جیسا کہ کل اور جمی کا معنی ہے شمول اور عموم.
ولا یوکد بها الا المثنى المذکر، لیکن کلاہما اس پر مثنی مذکر کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، کل جو ہے وہ جمع کے لیے اور کلاہما مثنی مذکر تثنیہ مذکر کے لیے. ومثلها فی المعنى التوکید کلمت کلتا، اور کلتا جو ہے یہ اس کا بالکل وہ ہے ضد ہے، تثنیہ مذکر کے کلاہما اور تثنیہ مؤنث کے لیے آتا ہے کلتاہما، ای نجحت بنتانی کلتاہما، ٹھیک ہے. رأیت کراستین کلتیہما، میں نے دونوں کاپیوں کو چیک کیا دیکھا، تو اسی طرح ہم اس کو استعمال کریں گے. یا اشتریت سیارتین کلتیہما. ولما كانت الفاظ التوکید الستہ، 6 ایسے الفاظ ہیں جو توکید کے لیے آتے ہیں. التي مرت بك النفس العین الکل جمیع کلا وکلتا، توافق الاسماء المؤکدہ بها فی المعنى، معنی کے اعتبار سے تو مؤکدہ کی طرح ہیں. وتخالفهما فی اللفظ، لفظ کے اعتبار سے اس میں اختلاف ہے. سمیت التوکید بها توکیدا معنویا. وبالبحث، اگر آپ تلاش کریں فی جمیع الفاظ التوکید المعنوی، توکید معنوی الفاظ میں، ٹھیک ہے، وہ الفاظ جو توکید معنوی کے لیے آتے ہیں، اگر اس کو تلاش کریں التی تراہا فی الامثلۃ المتقدمہ، گزشتہ مثالوں میں، وفی جمیع الامثلۃ الاخرى، باقی جتنی بھی مثالیں ہیں، تجد آپ پائیں گے اولا انہا تتبع المؤکد فی اعرابی، پہلی چیز کیا ہے کہ جو تاکید ہے وہ مؤکد کے تابع ہے اعراب میں، جیسا کہ اوپر بتا دیا گیا. وثانیا، دوسری چیز یہ ہے ان کل لفظ منہا یشتمل علی ضمیر، کہ ہر لفظ اس میں ضمیر ہوتا ہے، یطابق المؤکدہ فی تذکیرہ و تانیثہ. دیکھیں جیسے جاء الرجل نفسہ، تو رجل مذکر ہے، نفسہ ہو جو ہے ہو ضمیر، یہ بھی مذکر ہے، لوٹ رہا ہے رجل کی طرف، تو کہتے ہیں مذکر مؤنث اس میں ضمیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، توکید کے ساتھ ایک ضمیر ہے جو متبوع یعنی مؤکد کی طرف لوٹے گی. وفی افرادہ و تثنیتہ و جمعہ، یہ بھی آپ نے سمجھ لیا. نجح الاخوانی اخوانی کلاہما، کلاہما میں دیکھو ہما ہے، لوٹ رہا ہے اخوان تثنیہ کی طرف. انظر، دیکھیے الامثلۃ الاربعۃ الاخیرہ، آخری 4 مثالوں میں، تجد آپ پائیں گے الفاظا مکررۃ، التمساح وهو اسم، حضر وهو فعل، ولا وهو حرف، وانت الملوم وهي جملۃ. تو یہ 4 قسم کے وہاں پر جملے تھے. کہاں پر التمساح کو مکرر کیا تھا تو اسم ہے، فعل کو مکرر کیا تھا حضرہ ہے، حرف کو مکرر سنایا آپ نے، انت الملوم پورے جملے کو آپ نے مکرر سنا. وَإِذَا بَحَثْتَ فِي سَبَبِ هَذَا التِّكْرَارِ، اگر آپ اس تکرار کے سبب کو تلاش کریں، لم تجد سوا ان المتکلم، آپ نہیں پائیں گے سوا اس کے کہ متکلم ارادہ کرتا ہے ان یؤکد اللفظ، کہ لفظ کی تاکید کرے، الذي ظن ان السامع قد يفهمه خلاف المقصود، اس نے تاکید اس لیے کرنا چاہیے کہ کہیں سامع کچھ اور نہ سمجھ بیٹھے، مقصود کے خلاف نہ سوچ لے. ولذلك يسمى كل نفس من الفاظ المعادة هنا توکید، ان الفاظ کو توکید کہا جاتا ہے. ولما كان التوکید في هذه الامثله لم يحصل الا بتکرار اللفظ واعادته، یہاں پر توکید ہمیں نہیں حاصل ہوتی مگر جب لفظ کو مکرر کر دیں، چاہے جملہ مکررہ ہو یا حرف ہو یا اسم ہو یا فعل ہو. ثم التوکید ہنا لفظیا، یہ لفظی توکید ہے. لفظی توکید اس لیے ہے کہ جیسے حضرہ ہے اس کے بعد بھی حضرہ ہے، دونوں آپس میں سیم ہے، دونوں لفظ وہی ہیں، صرف تکرار ہے، اور تکرار نے ہمیں تاکید کا معنی دیا. باقی سابقہ جو کلمات تھے، الفاظ تھے، نفس، عین، کل، جمیع، کلہما، کلاہما، یہ تھے توکید معنوی سے کہتے ہیں، کیونکہ یہ ماقبل مطبوع کے جیسے نہیں تھے. وہ التوکید المعنوی فی انہ یتبع ما قبلہ فی اعرابی، یہ بھی جو ہے ماقبل کے ساتھ اعراب میں برابر ہوں گے، موافقت کریں گے. قاعدے سے سمجھ لیتے ہیں. التوکید تابع، وہ ایسا تابع ہے، یذکر فی الکلام، کلام میں اس کو ذکر کیا جاتا ہے، لدفع ما قد توہمہ سامع، اس لیے کہ جب جو کچھ سامع کے وہم میں آتا ہے اس کو دفع کرنے کے لیے، وہ جو وسوسہ آتا ہے، کوئی گمان آتا ہے، اس کو دفع کرنے کے لیے یہ جو تابع ہے توکید، اس کو ہم ذکر کرتے ہیں. مما لیس مقصودا، جو کہ مقصود نہ ہو. کیا مقصود نہ ہو؟ جو سامع سوچ رہا ہے وہ مقصود نہیں ہوتا، اس لیے اس کو دفع کرتے ہیں. وہ نوعانی، 2 قسمیں توکید کے، معنوی و لفظی. توکید المعنوی کیا ہے؟ یکون بالفاظ النفس، العین، کل، جمیع، کلا و کلتا، ویجب ان یتصل کل منها بضمیر یطابق المؤکد. یہاں پر نفسہ، نفسہما، انفسہم، عینہ، عینہما، اعینہم،
ٹھیک ہے، کلہو، کلہما، کلہم، جمیعہو، اس طرح سے ہم اس کو مطبوع کے تابع کریں گے، تذکیر تانیث میں، افراد تثنیہ جمع میں۔ التوکید اللفظی وہ ہے یکون بإعادۃ اللفظ اسما، چاہے اسم ہو اس کو ہم اس کا اعادہ کریں گے، تکرار کریں گے، جیسا کہ التمساح ہم نے دیکھا تھا، او فعلا او حرفا او جملتن۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، ضرور سنیے گا دوبارہ بھی اور مثالوں کو بھی سمجھیے گا۔ والسلام علیکم۔